بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور جس طرح عدالت میں آج معاملات سامنے آئے ہیں، لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تصادم ہوگا۔ یہ بات وہاں پر موجود لوگ رپورٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی سزا کی معطلی کا معاملہ ہے، توشہ خانہ کیس ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج یہ کیس تھا اور تمام وکلاء، صرف یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کے وکلاء بلکہ دیگر وکلاء، وہ سب یہ مانتے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پر عام کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ سزا معطل ہو جاتی ہے یا کم از کم ضمانت پہ رہائی جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، باقی کیس چلتا رہتا ہے۔ یعنی جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ جی جو نااہلی ہے وہ تو شاید رہے گی جب تک کیس چلتا رہے گا، لیکن سزا اس لیے معطل ہوتی ہے یا رہائی ملتی ہے ضمانت پر کہ 3 سال کی میکسیمم پنشمنٹ جس میں ہو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کل کو جا کر ثابت ہو جاتا ہے اپیل میں کہ جی یہ فیصلہ غلط تھا، تو خام خواہ کسی شخص کو کیوں اندر رکھا جائے؟ کوئی وہ اس طرح کرمنل تو ہے نہیں کہ جس کو بڑی خوفناک سزا ہوئی ہو، کوئی دہشت گردی یا کوئی قتل کا کیس ہو۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عام طور پر ان کیسز میں پہلی سماعت پہ ہی ضمانت مل جاتی ہے، لیکن یہاں تو سماعت کسی اور طرح سے چل رہی ہے۔ اب لطیف کوسہ صاحب عمران خان صاحب کے وکیل کے طور پر پیش ہوئے، ان کے ساتھ بابر روان بھی تھے، شعیب شاہین تھے، دیگر وکلاء تھے، لگ بھگ 200 وکلاء بتائے جاتے ہیں، جن میں زیادہ نوجوان وکلاء تھے، کے پی سے ان کا تعلق تھا اور عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ مگر جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، جن سے عمران خان صاحب کو ریلیف مل ہی نہیں سکا، ایک دفعہ پھر یہ ہوا کہ ایک تو وہ لیٹ آئے اور اس پر لطیف کوسہ صاحب نے برہمی کا اظہار کیا کہ جی ایسا تو کبھی نہیں ہوا، کچھ چھوٹی عدالتوں میں کوئی مجسٹریٹ میں کہیں پیش ہوتے ہیں، ہم پسینے شرابور ہیں، اور کہہ کر بھی آپ نہیں آئے۔ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہیئرنگ پر جسٹس عامر فاروق صاحب کی طبیعت کبھی خراب ہو گئی، اس کی وجہ سے معاملہ آگے چلا گیا، تو یہ لٹکتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑا اہم موڑ آیا جب 2 ہفتے کے لیے کہا گیا الیکشن کمیشن کے وکیل، جو کہ شریف خاندان کے وکیل رہے ہیں، امجد ریز صاحب، اب بھی ان کے کیسز میں نظر آتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ 2 ہفتے کا مجھے ٹائم دیا جائے مجھے اس میں تیاری کے لیے۔ اب اس پر لطیف کوسہ صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ تو پہلے دن سے کیس میں ساتھ ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر، اور اب ان کو تیاری کے وقت چاہیے، پہلے ان کو نوٹس ہو چکے ہیں، اتنے دن گزر گئے، تو اب ان کو مزید ٹائم چاہیے۔ اور لطیف کوسہ صاحب غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ فیصلہ دیں، چاہے خلاف ہی دے دیں عمران خان کے، آپ فیصلہ دیں، یہ آج ہی آپ فیصلہ دیں، اس طرح معاملے کو لٹکا سکتے ہیں۔ میں آپ سے کوئی رحم نہیں مانگ رہا، رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا، میں آپ سے فیصلہ مانگ رہا ہوں، اپنا حق مانگ رہا ہوں، آپ فیصلہ دے دیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب فیصلہ دے دیتے ہیں تو پھر وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ اب یہی معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ جائیں گے تو ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ یہ توشہ خانہ کیس کا بھی یہی ہوا کہ جتنی بھی درخواستیں آتی رہیں ان پر یعنی کوئی فیصلہ نہیں کر رہے تھے جسٹس عامر فاروق صاحب پہلے بھی، پھر سپریم کورٹ جب گئے تو انہوں نے درخواستوں پر فیصلہ کر کے کم از کم جوریسڈکشن پر فیصلہ فوری طور پر کہا کہ جی دوبارہ ہمایوں کے پاس جائے اور اسی دن آپ فیصلہ کر دیں فائنل ہیئرنگ پر ہی، اور وہ فیصلہ ہو گیا۔ باقی انہوں نے کہا جی حق دفاع کا ہم آگے دیکھ لیں گے، وہ معاملہ عجیب و غریب ہوا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب ہوا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے شدید اعتراضات کیے گئے ہیں کہ جی یہ پارٹی بنے ہوئے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، اور یہ انصاف کا قتل کر رہے ہیں، ان کی کور کمیٹی کی طرف سے الزامات لگائے گئے ہیں۔ پھر یہ خبر دی ہے سمیم ابراہیم صاحب نے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کیا جائے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق اور انصاف کے خلاف جا رہے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب۔ اب یہ ریفرنس فائل کرنے کا کہا جائے، لیکن ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ جیل اتھارٹیز کہہ رہی ہیں جی ہم نے آگے بھیج دیا، لیکن انہوں نے نہیں بھیجا، انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اعظم سواتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی جسٹس عامر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جانا چاہیے کہ یہ جج صاحب غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اب معاملہ بڑا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے جس طرح کیا نا کہ جو لوگ وہاں پر تھے موجود تھے وہ بتا رہے ہیں، صدیق جان نے اس پر بتایا کہ جی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے وکلاء کے، اور یہ بڑے سینئر وکلاء ہیں، اور جس طرح لطیف کوسہ صاحب نے عدالت کے اندر اڑا کر رکھ دیا ہے اپنے دلائل سے بھی، اور جو اس کیس میں ہو رہا ہے اس سے بھی سارے کیس کو، اسی طرح انہوں نے باہر آ کر بھی جو گفتگو کی ہے اس میں بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چلے گا۔ اب وہ کافی زیادہ اس میں غصے پہ نظر آ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ اب چونکہ ہاں جو بڑی اہم بات تھی کہ یہ وہ موقع تھا جب یہ کہا نا 14 دن کا 2 ہفتے کا ٹائم دے دیں، تو پھر لطیف کوسہ جب غصے میں آ گئے تو اس پر جج صاحب نے کہا نہیں نہ ان کی مانتے ہیں نہ آپ کی مانتے ہیں، ہم 2 دن کا وقت دے دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں 2 دن کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ کل سپریم کورٹ میں معاملہ ہے یہی
عمران خان صاحب کے پیلے ہیں اور پرسوں ہی ہے، ورنہ تو لگ رہا تھا شاید 10 دن کم از کم چلا جائے آگے معاملہ ایک دفعہ پھر، اور پہلے بھی یہ تھا کہ 4 دن کا تھا لیکن پھر طبیعت ان کی خراب ہو گئی، پھر اور آگے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وکلاء کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ شیخ افضل مروت نے جب یہ بات کی، انہوں نے کہا جی میں نے تو کہا ہے کہ 2-3 وکلاء جا کر ملنے، اس میں کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں کیا جا رہا، میں اس پہ آرڈر پاس کروں گا۔ بس جب اس طرح کی انہوں نے بات کی تو تبھی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ابھی عمران خان کو رہا نہیں کرنے والے، اور بار بار یہ بات کی گئی ہے۔ اب تو رپورٹ بھی آ گئی، لطیف کوسہ نے وہ رپورٹ بھی سامنے رکھی جج صاحب کے کہ دیکھیں یہ جج خود رپورٹ دے رہا ہے کہ عمران خان کو بنیادی سہولیات نہیں بلکہ جیل میں ان کے ساتھ ناروا سلوک ہے، جیل رولز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تو اس میں بھی جج صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہو جی توہین عدالت پھر ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، تو کوئی اس طرح کی سہولت نظر نہیں ہے، کوئی آرڈر اس طرح کا سخت پاس نہیں کیا انہوں نے ابھی تک جیل اتھارٹیز کے خلاف۔ تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں اچھا جی میں لکھ کر دے دیتا ہوں، جو مناسب سمجھیں وہ کریں، جیل مینول کے مطابق ہو رہے ہیں۔ آگے وہ جناب جیلر صاحب جو ہیں وہ اپنے وہاں پر بادشاہ بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جج نے لکھ دیا جیل مینول کے مطابق۔ تو اس سب سے لگتا ہے کہ اب وکلاء کی ٹیم کور کمیٹی تحریک انصاف کی تنگ آ گئی ہے، اور اب وہ اس کے علاوہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں۔ لطیف کوسہ صاحب نے باہر آ کر جو میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے ساری اندر پروسیڈنگ بھی بتائی۔ انہوں نے کہا جی آج عمران خان کی تاریخ تھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے پاس لگی ہوئی تھی، 12 بجے کا ٹائم تھا، ہم 1:45 بجے تک بیٹھے رہے اور پسینے میں شرابور ہو کر بیٹھے رہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عدالتوں میں وقت دیا جائے اور پھر وقت کی پابندی نہ کی جائے، کبھی ہائی کورٹ میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں شکایت بھی برملا کی، میں نے چیف جسٹس صاحب نے معذرت تو کی، لیکن میں نے کہا یہ کرٹیسیز ختم ہو گئی ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کو بھی ہماری عزت کرنی چاہیے۔ اچھا عزت کرتے تھے، یہ غور کیجئے گا۔ ہم پسینے سے شرابور ہو کر یہاں 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وقت دے کر بھی نہیں آئے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ ایڈیشنل سیشن جج جیل میں گیا ہے انسپیکشن کرنے کے لیے، اور اس نے لکھا ہے خان کے کمرے کے باہر CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا جو ان کے نہانے کی جگہ اور انخلاء کی جگہ کھلی تھی، یعنی شرمناک حرکت پر شرم آنی چاہیے ان کو، چاہے کوئی بھی ملزم ہو۔ کسی کو نہاتے ہوئے دیکھنا یا انخلاء کے لیے جاتے شخص کو دیکھنا ٹھیک ہے؟ یہ آج تک دنیا میں نہیں ہوتا اور یہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج کی رپورٹ آج عدالت میں پیش کی ہے اور بتایا سارا کچھ۔ آپ اندازہ لگائیں حکومت بہتر کلاس دے رہی ہے، اور جو سزا ہے وہ صرف سزا کی ہے، مشقتی سزا نہیں، سادہ سزا ہے۔ عمران خان روڈ جیل میں ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے جو جانوروں کے لائق بھی نہیں ہے۔ کل میں نے خان سے ملنا بھی ہے، ان کی جانب سے درخواست آئی تھی کہ مجھے ملنا ہے، تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ آج جب شروعات ہوئی بحث کی تو وکیل آ گئے مدعی کے، معلوم نہیں ان کو کون انتظار کر رہا ہے ان کا، اور وہ وکیل صاحب میرے شاگرد کے شاگرد ہیں اور وہ پہلے دن سے مدعی کے وکیل ہیں، اور کہتے ہیں مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے، 2 ہفتے مجھے اور چاہیے۔ میں نے مخالفت کی تو کہتا ہے 10 دن دے دیں۔ تو پھر میں نے کہا جج صاحب بہت ہو گیا، جب پہلے دن میں نے بحث کی تھی آپ نے اپیل سماعت کے لیے مقرر کی تھی، اسی دن آپ کو سزا معطل کر دینی چاہیے تھی، پھر بھی آپ نے باوجود نوٹس دیا اور اس لیے نہ لگ سکا کہ آپ بوجہ علالت چیف جسٹس صاحب سماعت نہیں کر سکے، یعنی پہلے دن آپ کو سزا ختم کرنی چاہیے تھی، معطل کرنی چاہیے تھی، آپ نے وہ نہیں کیا، اگلی تاریخ دی، نوٹس کر دیے، پھر آپ بیمار ہو گئے، پھر آپ معاملہ آگے چلا گیا اور اب پھر آگے لے جانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے صاف کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اب آپ میری زندگی کا حق مجھ سے چھین رہے ہیں جو اللہ نے انسان کو انعام دیا اور آئین نے اس کا تحفظ دیا ہے، اور ہر دن جو کٹ رہا ہے وہ میری زندگی سے کاٹ رہے ہیں آپ، جس کا حق کسی شخص یا عدالت کو نہیں، کیونکہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ میں نے کہا آپ دیکھیں اس فساد کی جڑ جو اصل میں الیکشن کمیشن ہے جس نے فیصلہ دیا کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور آگے لکھ دیا ان کے خلاف فوجداری مقدمہ بھی قائم کریں، اور آگے لکھ دیا یہ آرڈر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس میں ایڈمٹ ہو گیا، اور اس میں لکھا کہ اس کی پاداش میں کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، لیکن پھر بھی سماعت ہوئی اور سزا بھی ہو گئی۔ پھر میں نے کہا کہ آپ سے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا یہ کیس، اس عدالت کو اختیار ہی نہیں تھا یہ کیس سننے کا۔ سیکشن 193 CRPC کہتا ہے کہ کوئی سیشن کورٹ براہ راست کوئی کیس نہیں سن سکتا، جب پہلے مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے وہ ریفر کرتا ہے پھر سیشن کورٹ سن سکتی ہے، لیکن یہاں ڈائریکٹ سیشن کورٹ میں آ گیا۔ میں نے 2022 سپریم کورٹ منتھلی ریویو کا حوالہ دیا، بالکل اسی نقطے پر انہوں نے سیشن کے آرڈر کو فارغ کر دیا۔ میں نے کہا یہ سارا ٹرائل ہی غیر آئینی ہے اور سزا کا عدم ہونی چاہیے۔ الیکشن آفیسر جس کی شکایت ہے وہ تو شکایت کر ہی نہیں تھا سکتا الیکشن ایکٹ کے تحت، اس کے مطابق الیکشن کمیشن کمپلینٹ کر سکتی ہے یا الیکشن کمیشن کسی کو نامزد کر سکتی ہے، الیکشن آفیسر نہیں۔ یعنی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ غلط ہیں، لیکن اس طرف تو جائے نہیں معاملہ، اور کیس ہی نہیں بنتا لیکن لٹکایا جا رہا ہے۔ پہلے گھنٹوں کی بنیاد پر کیس آگے چل رہا تھا جب سزا دینی تھی، اور اب جب سزا معطلی کا معاملہ جس پہ سب کہنا ہے جی ریلیف بنتا ہے تو کیس ہی نہیں سنا جا رہا، ڈیٹس پر ڈیٹس دی جا رہی ہیں۔ اب پتہ نہیں پرسوں بھی جج صاحب اویلیبل ہوں، کہیں ان کی طبیعت پھر نہ خراب ہو جائے۔ اچھا
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी ये कंप्लेंट नहीं कर सकता, यानी ये कंप्लेंट ही नाकाबिल समाअत है, रद्दी का टुकड़ा है जिस पर कार्रवाई ही नहीं हो सकती थी। इस पर साफ लिखा है सजा तोशाखाना की नहीं दी गई, बल्कि इस पर बात पर दी गई कि आपने जो डिक्लेरेशन दिया वो गोशवारों में जमा कराया, इस पर भी इलेक्शन कमीशन 120 दिनों के अंदर कार्रवाई कर सकता है या शिकायत कर सकता है। यहाँ तो कई सालों के बाद कार्रवाई हो रही है, ये तो ज़ायदुल मियाद भी है। तो हर लिहाज से जितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो इस पर हैरान हैं कि ये किस तरह से मामला हुआ है और ये क्या हो रहा है। अब इसमें जनाब सलमान अकरम राजा भी थे, बाबर अवान थे, शेर अफजल मरवत थे, शुएब शाहीन थे, और बाबर अवान ने पहले आगाज़ किया बहस का और बताया कि जी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो जज साहब ने ये ज़रूर कहा कि जी अच्छा मैं इस पर देखता हूँ करता हूँ। तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि परसों क्या होता है। कल का भी दिन जो है वो बड़ा अहम है कि सुप्रीम कोर्ट में अब अपीलें हैं इसी तोशाखाना की कि वहाँ पर प्रोसीडिंग किस तरह से चलती है, क्योंकि वकला ये कह रहे हैं कि ये केस बड़े अजीबोगरीब तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान को रिलीफ देने के अदालत मूड में नहीं लगती। और अब इसीलिए जनाब वो जज पर ही एतराज़ उठाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।